و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ برائے سال ثواب برادر عبدالحکیم لاڑک صاحب کے تمام مرحومین خصوصاً اور جملہ مرحوم مومن و مومنات کے لیے بالعموم ایک سورہ فاتحہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ درود پڑھیے بر محمد وعلی عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، اللہ کے رسول سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی حیات طیبہ بھی ہمارے لیے حجت، آپ کے فرامین بھی ہمارے لیے حجت، آپ کی خاموشی بھی ہمارے لیے حجت۔ قدم قدم پر زندگی کے گوناگوں مسائل مشکلات میں کلام الہی کے ساتھ اور خود کلام الہی کی وضاحت کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے کلام نبوی سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی اور کلام نہیں ہے، اور اسی کے تسلسل میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے فرامین ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور بقیہ معصومین ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، یہ سب اسی کا تسلسل ہے۔ اور ہمارے یہاں حجت ہیں یہ 14 ہستیاں، ان کے فرامین کلام الہی، مراد الہی کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاں گوناگوں سازشیں کی گئی طول تاریخ میں، وہاں کیسے ممکن ہے کہ کلام نبوی کو چھوڑ دیا گیا ہو، کلام معصومین کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ جہاں قرآن کی تعویلیں، جہاں قرآن کی من پسند تفسیریں کی گئی ہوں، وہاں پر یقیناً اللہ کے رسول کے فرامین بھی اپنی مرضی سے نہ صرف یہ کہ ان کے مفاہیم کو بیان کیا گیا، بلکہ جعل سازی بھی کی گئی۔ اور کس قدر احادیث ایسی ہیں کہ جو بعد رسول خدا باقاعدہ بیت المال خرچ کر کے گڑھوائی گئیں، جس کے نتیجے میں شخصیات کے چہرے بدلے گئے، اسلامی مفاہیم بدلے گئے، اخلاقیات، اعلیٰ اقدار، کلاً اگر کہا جائے کہ دین کا چہرہ بگاڑنے کے لیے اور دین کو غیر مؤثر بنانے کے لیے بھرپور سرمایہ گزاری کی گئی، اور وہ بھی دشمن نے جو کی وہ تو کی، مگر جو ظاہراً
اسی دین سے تعلق رکھنے والے اور اس دین کے اپنے آپ کو ذمہ دار کہلانے والے تھے، انہی لوگوں نے اس دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اور اس دین کے چہرے کو بگاڑنے کے لیے تاریخ میں بڑی بڑی خیانتیں کی۔ اور یقیناً اس حوالے سے جو تذکرہ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اور آپ لوگ سنتے ہیں وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ آپ کے یہاں جو جانچنے کا، پرکھنے کا، تولنے کا جو معیار و میزان اور سانچہ جو موجود ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ کوئی جعلساز 14 صدیوں میں ہماری صفوں میں داخل نہیں ہو سکا، کوئی جعلی شخصیت آج تک ہمارے ایمان و عقیدے کا حصہ بن ہی نہیں سکی۔ بڑا مقام ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، بڑی عظیم المرتبت شخصیت ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، بڑا کارنامہ کیا ہے، تاریخ کا دھارا موڑا ہے، صدیوں کی محنتوں پہ دشمن کی پانی پھیرا ہے، مگر اس کے باوجود بھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے لیے امام معصوم نہیں بنے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں، ان کے اس کردار کے قائل ہیں، ان کے اس عظیم ایک جد و جہد کے کارنامے کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ اس سے آج ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ وہ عزت، وہ شرف، جو وہ سینہ جو آج ہمارا چوڑا ہے اور افتخار کرتے ہیں، بڑے افتخار سے اپنے اس معاشرے کے اندر چلتے ہیں، یہ افتخار، یہ سینے کا چوڑا ہونا، یہ اپنے آپ کو کسی کی نسبت سپیریئر سمجھنا، یہ اس مرد بت شکن، اس فقیہ عظیم المرتبت کا وہ کارنامہ اور وہ ان کی جد و جہد کہ جسے آج ہم انقلاب اسلامی کے عنوان سے پہچانتے ہیں، یہ اس کے سبب ہے۔ ورنہ ہم بھی وہ روایتی پرانے سلسلے جو چلے آ رہے تھے، ہر حوالے سے، ثقافت کے اعتبار سے، دین کے حوالے سے، دینداری کے حوالے سے، وہ روایتی انداز ہوتا ہمارا، جو شاید ابھی آپ و میں اتنا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے بزرگان جو ہیں، جو یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے۔ اگر وہ ریکال کریں اور وہ اس زمانے کو یاد کریں کہ جب انقلاب نہیں آیا تھا، جب ایران میں شاہ کا دور تھا، جب مراجع کرام تھے مگر کسی اسلامی حکومت کا کوئی تصور نہیں تھا، پریکٹیکلی کوئی جد و جہد نہیں تھی، لہذا اس کے کوئی اثرات بھی نہیں تھے۔ وہ زمانہ اور آج کا زمانہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اتنا گہرا اثر ہونے کے باوجود بھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے نزدیک آج بھی فقیہ ہیں۔ زمانِ غیبت امام عصر میں، امام معصوم کے اس زمانِ غیبت میں وہ ولی فقیہ کے عنوان سے پہچانے گئے۔ جب انقلاب کامیاب ہوا تو ولایت فقیہ جو اس وقت تک ایک نظریے کی صورت میں موجود تھی، وہ پریکٹیکلی عملاً سامنے آئی، وجود خارجی اس نے پیدا کیا۔ ایک فقیہ صاحب ولایت بنا، اختیارات اس کے پاس آئے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم نے دیکھا کہ تبدیلی آئی، باطل حکومت کا خاتمہ،
باطل ثقافت کے خلاف اقدامات، قوانین، قانون گزاری، تاریخ کی اور موجودہ جہان کی ایک مثالی اسمبلی تشکیل پائی، سینٹ تشکیل پایا۔ کہاں تصور تھا کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر، ایک سینٹ کے اندر فقہا موجود ہوں، وہ بھی جہان تشیع سے تعلق رکھنے والے، پی ایچ ڈیز، بہترین پی ایچ ڈیز موجود ہوں، ایسا ٹیلنٹ، ایسی مین پاور کہ ایک بم بلاسٹ ہوا، اسپیکر سمیت پورا پارلیمنٹ 72 افراد شہید ہو گئے، اور دوسرے دن وہی پارلیمنٹ پورا کا پورا موجود تھا۔ اتنے بہترین، باصلاحیت، قابلیت رکھنے والے، ایجوکیٹڈ، سیاسی بصیرت رکھنے والے افراد، ماہرین موجود تھے کہ دوسرے دن دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ پارلیمنٹ اڑانے کے بعد سلسلہ انقلاب کا ختم ہو گیا، مگر حیران رہ گئے دنیا والے کہ دوسرے دن پھر باصلاحیت افراد، وہ تمام تر نمائندگی رکھنے والے وہ موجود ہیں۔ جو شہید ہو گئے وہ اپنی منزل کو پا گئے، مگر کاروان رکا نہیں، سلسلہ رکا نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، اتنا بڑا کارنامہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرد فقیہ، اور ان کے اپنے الفاظ یہ کہ مجھے رہبر کہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے خدمت گزار کہو، میں اس مکتب کا ایک خدمت گزار ہوں۔ یہ رہبر اور رہبر کا لفظ جو تم استعمال کرتے ہو، بہتر یہ کہ مجھے خدمت گزار کہو۔ یہ ان کی طرف سے تھا، یہ ہماری طرف سے ہے۔ عزت اور احترام کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ ان کی تواضع ہے، یہ ان کا اخلاق ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تشیع کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ ایک ایسا عظیم المرتبت انسان بھی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی، جسے ابھی بھی نہیں پہچانا گیا، آنے والے وقتوں میں پہچانا جائے گا، وہ بھی ہمارے ایمان اور عقیدے میں اگر ہے بھی تو اس کا مقام اور اس کی حیثیت ایک مرد فقیہ اور ولی فقیہ کے عنوان سے ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا۔ پروپیگنڈا کیا گیا، مس یوز کرنے کی کوشش کی گئی، یہ 13واں امام کہاں سے آ گیا فلاں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر علم نہ ہو، جہاں جہالت ہو، جہالت توہین کے معنی میں نہیں لے رہے، جہالت سے مراد یعنی کم علمی، جہاں لوگ آگاہی نہ رکھتے ہوں، تو وہاں پر استعمار اور اس طرح کی قوتیں، یہ باطل قوتیں، باطل حکومتیں لوگوں کی اس فکری کمزوری سے فائدہ اٹھا کے انہیں مس گائیڈ کرنا چاہتی ہیں۔ لہذا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 13واں امام، یہ 13واں امام، کتنا پروپیگنڈا کیا گیا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب لوگ پریشان ہو، جی ہم تو 12 امام کو مانتے ہیں، بچپن سے ہم نے 12 امام سنے، یہ امام خمینی، یہ 13واں امام کہاں سے آ گیا؟ وہ بندے خدا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ کبھی خبریں سنیں آپ عربی کی، بیٹھ کے چینل لگائیے عربی کا۔ آپ اس زمانے میں خبریں لگاتے تھے تو عربی میں وہ نیوز کاسٹر خبریں پڑھ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے السید بش۔ وہ جی سید بش کہاں سے آ گیا؟ یہ بش کب سے سید ہو گیا؟ وہ مسٹر بش انگلش میں، السید بش عربی میں، سید کے معنی مسٹر کے، سردار کے، ایک بزرگ شخص، رسپیکٹ۔ وہ نیوز کاسٹر کا، نیوز کا ایک اپنا، میڈیا کا، چینل کا ایک اپنا جو ہے وہ انداز ہے۔ وہ بدتمیزی میں تو کسی کا نام نہیں لیں گے، حکومتوں کے اپنے معاملات ہیں، وہ سید بش کہتے ہیں۔ آپ اعتراض کریں کہ جی بش کو سید بنا دیا، کیوں؟ ہمارے ہاں تو سید ایک مخصوص مفہوم رکھتا ہے، مفہوم ایک خاص مخصوص شناخت رکھتا ہے۔ اس طرح امام بھی ہمارے ہاں ایک مخصوص شناخت رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس علم محدود ہے، کم ہے، مگر جو اہل علم ہیں، جو نجف میں رہے، جو قم میں رہے، جو حوزہ علمیہ میں رہے، انہیں پتہ ہے۔
اہل سنت کے بھی امام غزالی بڑا مشہور نام، امام غزالی، ہم بھی امام غزالی امام غزالی، ہماری زبانوں پہ بھی امام غزالی جب بھی ذکر کرتے ہیں امام غزالی کہتے ہیں. وہاں تو کبھی آپ نے اعتراض نہیں کیا پہلے کہ امام غزالی کون سا امام آ گیا. اسی طرح امام خوئی، بہت ساری ان کی کتابوں پہ لکھا ہوا ہے، پرنٹڈ اس زمانے میں لکھا ہوا ہوتا تھا. اسی طرح امام خمینی، عربی میں امام، فارسی میں رہبر، انگلش میں لیڈر. کوئی مشکل تو نہیں ہے. انگلش میں جب کہیں گے تو ایرانین لیڈر، ایرانی کہیں گے تو کہیں گے رہبر معظم، عرب جب کہیں گے امام خامنائی. توجہ فرمائی، وہ لفظ امام استعمال کریں گے. امام، رہبر، لیڈر، یہ الفاظ ہیں، مگر کیونکہ عام پبلک اتنا شعور نہیں رکھتی لغات کے بارے میں اور ان الفاظ کے بارے میں، لہٰذا لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے استعماری قوتیں اس طرح کے پروپیگنڈے کیا کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو تقسیم کریں، لوگوں کی طاقت ٹوٹے، لوگ ایک نقطے پر ایک نظریے پہ جمع نہ ہو سکے. کسی کو اس لفظ امام کے ہی ذریعے مشکوک کر کے، مشوش کر کے اسے سست کر دیا جائے. اگر جدا بھی نہ کر سکے تو کم از کم وہ سست ہو جائے. کسی مشن میں وہ اس طرح ساتھ نہ دے سکے گرمی کے ساتھ جیسے پہلے دیتا تھا، اسے اندر اندر ڈبل مائنڈ کر دو. صرف ایک لفظ کم علمی کی وجہ سے اسے مس یوز کیا گیا. خود نظریہ ولایت فقیہ اس کو مشکوک بنا دیا گیا. اب پڑھے لکھے حلقے کے اندر نظریہ ولایت فقیہ کو مشکوک بنا دیا گیا. یہ ولی فقیہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ولایت، اب ولایت کی بات چلی. اور گفتگو کرنے بیٹھے تو گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہیں، بات ہی نہیں کر سکتے. صرف پروپیگنڈا مارکیٹ میں لوگوں میں کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد غائب. سارے خطیب آتے ہیں ممبر سے بہت کچھ کہہ کے غائب ہو جاتے ہیں. بیچ میں بعد والے جو ہے بعد میں بیچارے بھگتتے رہتے ہیں. وہ تو آئے اور کہہ کے چلے گئے. اب انہیں پکڑا جائے، ان سے پوچھا جائے، وضاحت طلب کی جائے تو وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. اس طرح سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈال دی، اب کہاں سے آئی، کس نے بنائی، پتہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ پھر ایک مرتبہ ایک جوان جرأت کر کے نیو یارک کے اندر جا کر اس بدبخت کو، اس گستاخ و مرتد کو کہ جسے دنیا بھر کی یہ استقبالی قوتیں 34 سال سے تحفظ فراہم کر رہی ہیں، جنہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے سب سے پہلے کہا ہمیں دے دیجئے اور وہ بلینز ڈالرز کی تحفظ پہ خرچ کر چکے. وہاں کی عوام نے احتجاج کیا کہ ہمارا پیسہ، ہمارے ٹیکسز کے پیسے جو ہم پر خرچ ہونے چاہیے، آپ اس ایک شخص پہ اس کی سیکورٹی کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اس پر احتجاج کیا عوام نے، لہٰذا اسے وہاں سے امریکہ جانا پڑا اور امریکہ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا تھا. اور گزشتہ روز یہ آیا ہے اسپیچ کرنے کے لیے ایک جگہ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک لبنانی الاصل ایک نوجوان نے اس پر اٹیک کیا اور اس وقت وہ زبردستی مصنوعی تنفس کے ذریعے یعنی وینٹیلیٹر پہ اسے ظاہراً زندہ رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس لیے یہ رکھا ہوا ہو کہ ایک پلاننگ بنا رہے ہوں کہ کس طرح اس کا الزام، کس طرح اس کا سلسلہ حسن نصر اللہ سے جوڑ دیا جائے، کس طرح اس کا سلسلہ جو ہے وہ سپاہی بازاران سے جوڑ دیا جائے. ان کی کوششیں ہمیشہ سازشی دماغ ہے، یہ زندہ کو بھی یوز کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مردہ کو بھی استعمال کر لیا جائے. مگر جو بات عرض کر رہا تھا کہ 34 سال بعد بھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فتوے کا اثر اور اس کو عملی جامہ پہنانے کا جذبہ موجود تھا. تبھی اس طرح ایک پروگرام کے اندر جہاں اتنی سیکورٹی، چیکنگ، سب کچھ ہوتا ہے، اس کی آپ جزیات انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بہت سو نے دیکھی ہوں گی اور مزید آتی رہیں گی، تو آپ دیکھیں گے یہ حیران کن نہیں ہے. یہ ہل گئے، یہ سمجھ رہے تھے کہ سلمان رشدی کا قصہ ختم. یہ اس طرح آرام سے توہین کرتے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ یہ مسلمانوں کی غیرت ختم ہو چکی ہے، اپنے دین کی نسبت، اپنے مکتب کی نسبت، اپنے پیغمبر کی نسبت، اپنے ائمہ کی نسبت. مگر الحمدللہ
وطن عزیز پاکستان میں بھی کسی نے گستاخی کی تو غیرت مند محبان اہل بیت نے احتجاج کیا بھرپور، اور چاہے وہ بنگلہ دیش کی وہ ملونہ ہو تسلیمہ نسرین، یا یہ ہندی الاصل برٹش نیشنل سلمان رشدی ہو، یا اس جیسے جو گستاخ رہے۔ اگر آپ اپڈیٹ رہتے ہو انشاءاللہ کہ رہتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر کے اندر ان کے خلاف احتجاج ہوا۔ یہ بیداری اور یہ شعور اب بڑھتا جا رہا ہے۔ دشمن پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہماری نسل کو، موجودہ نسل کو دینی مفاہیم سے دور کر دے، دینی مفاہیم جو اصل اپنے معنی رکھتے ہیں ان سے ان کی توجہ ہٹا دے۔ کربلا اگر سمجھ میں آ جائے تو انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کربلا ایک حادثہ بنا دیا جائے، کربلا ایک فرد کا دوسرے فرد سے معاملہ بنا دیا جائے، کربلا بخشش کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ مولا بس مجھے بچا لیجئے، مولا آپ کی خاک کھا کے مجھے شفا مل جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ مولا آپ کی مٹی میری قبر میں رکھ دی جائے، بچ جاؤں گا، چاہے کسی کا مال دبا کے کھا لیا ہو، واپس نہ کیا ہو، چاہے وراثت میں کسی کا حق نہ دیا ہو، چاہے زندگی بھر ماں باپ کا دل دکھایا ہو، پڑوسیوں کو تنگ کیا ہو، جو کچھ بھی کیا ہو، کربلا کی مٹی میرے کفن میں رکھ دو، میں مطمئن کہ سب خیر ہوگی۔ کربلا کا اللہم صلی علی محمد وآلہ، توجہ فرمائیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے، کربلا کا امیج ہی بدل دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کربلا کا جو ایک اصل ایک چہرہ تھا، اس چہرے پر نہ جانے کتنے حجاب ڈال دیے گئے، حاجتوں کے حجاب ڈال دیے گئے، حاجت روائی کے لیے۔ اب کربلا جاتے عہد و پیمان کرنے کے لیے نہیں، بے اولاد ہیں تو کربلا جائے گا، بے روزگار ہے تو زیارت عاشورہ پڑے گا، پرموشن نہیں ہو رہی، یعنی ٹوٹل دنیا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اہل بیت کو استعمال کیا جائے۔ آخرت میں تو وہ لے جائیں گے ہمیں، جنت تو ہماری ہے ہی، وہ تو کہیں نہیں جاتی، وہ تو پکی ہے ہماری۔ توجہ فرمائی آپ نے، اگر یہ پتہ چل جائے نا دوسروں کو کہ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی ہے تو وہ بھی ادھر آ جائیں۔ جب کچھ کرنا ہی نہیں ہے جنت کے لیے، بس نعرہ حیدری لگانا ہے، ماتم کرنا ہے، کالے کپڑے پہننے ہیں، ایک جو ظواہر ہمارے پاس ہیں اگر بس یہی ہیں، باقی اخلاق ہمارا جیسا بھی ہو، روزگار ہمارا معاملات جیسے بھی ہوں، ثقافت ہماری شادی بیاہ تقاریب ڈریسنگ جیسی بھی ہوں، بچہ کھو جائے یا علی شیر میرے بچے کو لائیں گھیر، خواتین بہت سی اس طرح کے جملے آپ کہیں سنیں گے، ایسے ہیں، یا علی شیر، کہیں سنا کہ یا علی شیر لائٹ کو لائیں گھیر۔ اس حد تک بھی ذہنی پستی اور جو ہے وہ صاحب آئمہ کے بارے میں بس کیا ہے کہ جو دنیاوی مشکلات ہیں میری برطرف، دم بھی میرا آسانی سے نکلوا دیں، اور فرشتے جب پوچھنے آئیں تو انہیں ان کی ذمہ داری اور مسئولیت نہ نبھانے دیں، اور آخرت میں شفاعت میرا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ کے بیٹے پر میں رویا ہوں بہت، میں نے بہت اپنا سینہ پیٹا ہے، بہت سے خون نکالنے کا دعویٰ کریں گے، شفاعت تو میرا حق بن گیا۔ اس کے بعد آخر نہایتاً کیا ہے؟ جنت۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت ہے لذتوں کا مجموعہ۔ جنت کیا ہے؟ لذتوں کا مجموعہ، دودھ کی نہریں ہیں، بہترین میوہ جات ہیں، حور و غلماں ہیں، باغات ہیں، توجہ فرمائے اپنی لذتیں ہیں نا،
لذتوں کا مجموعہ. دنیا میں بھی لذت پرست رہیں اور آخرت میں بھی ٹارگٹ اور ہدف لذتیں ہیں. ان لذتوں کے حصول کے لیے محمد علی محمد وسیلہ ہیں. کام کے لوگ ہیں تو کام کے لوگ ہیں کہ نمبر میرے پاس بھی بہت ہیں. میکینک کا بھی نمبر میں لکھ کے رکھتا ہوں, ڈینٹر کا بھی نمبر لکھتا ہوں, الیکٹریشین کا بھی میرے پاس ہے, پلمبر کا بھی میرے پاس ہے, آرکیٹیکٹ کا بھی میرے پاس ہے. بہت سارے کام کے نمبر ہیں. یہ لوگ کبھی کام آتے ہیں, جو جب کام آئے گا. ٹرانسپورٹرز کے بھی میرے پاس ہیں بہت سو کے. یہ کام کے لوگ ہیں نا, کام کے لوگوں کے رابطے رکھتے ہیں, ہیلو ہائے کرتے رہے. اب تو آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ, صبح ہی صبح آپ کو دعائیں مل جاتی ہیں. مولوی صاحب سے بھی رابطہ رکھنا ہے تو ان کو بھی ایک میسیج بھیج دو. کبھی ضرورت پڑ جائے گی مولانا کی, فلاں کی ضرورت پڑ جائے گی, تو یہ میسیجوں کا سلسلہ مینٹین کر کے رکھیے آپ. تعلقات, کام کے لوگوں سے تعلقات مینٹین کر کے رکھے جاتے ہیں. اہل بیت کا بھی کچھ آہستہ آہستہ لگ یہ رہا ہے کہ اسی طرح لوگوں نے ایک سمجھ لیا ہے کہ وہ کام کی ہستیاں ہیں, دم نکلتے وقت کام آتی ہیں, کوئی چیز کھو جائے تو کام آتی ہیں, پرموشن میں, نوکری میں, اولاد کے مسئلے میں کام آتی ہیں, وہ قبر میں کام آئیں گی, محشر میں کام آئیں گی. تو یہ کام کی ہستیاں ہیں, ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کے رکھے جائیں. دنیا کی بھی آسودگیاں اور مفادات اور لذتیں ان کے ذریعے حاصل کی جائیں, اور آخرت کی بھی. اور جب مل جائیں تو اس کے بعد اے اللہ اکبر, دل چاہتا ہے سر وہ جملہ بس اسی موقع پہ آپ کی خدمت نقل کروں. دعائے کمیل پڑھنے والے انشاءاللہ آپ سب کے سب ہوں گے. دعائے کمیل کے اندر مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں, تم نے کیا ٹارگٹ بنا دیا. جنت تو خدا دے گا, وہ اس کا وعدہ ہے, وہ تو دے گا. ہدف کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں الہی صبر تو علی حر نارک, خدائے تیری اس آگ کے, تیرے جہنم کی جو حرارت ہے اس پر میں صبر کر لوں گا. فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ, مگر تجھ سے جدائی پر کیسے صبر کر لوں گا. یہ آگ کی حرارت, تپش, یہ میرے لیے اتنی سخت نہیں ہے جتنا تجھ سے فراق میرے لیے شدید ہے. تمہیں لذتیں چاہیے یا علی چاہیے؟ تمہیں لذتیں چاہیے یا حسین چاہیے؟ حسین سے بڑھ کے کوئی لذت ہے؟ اس بات کو زیادہ طولانی نہیں کروں گا. چراغ بجھا دیے تاکہ نگاہوں کی شرمندگی نہ ہو. بیعت اٹھا لی تاکہ وجدان ملامت نہ کرے کہ تم بیعت میں تھے. کوئی دیکھ رہا تھا تو چراغ بجھ گئے, اب نظر نہیں آ رہے. اندر سے ملامت ہو تو اس کا بھی راستہ بیعت اٹھا لی. ٹینشن یہ کہ جائیں تو کیا پھر جنت ملے گی نہیں ملے گی؟ تو نبی کا نواسا جنت کا بھی وعدہ کر رہا ہے, میں تم سے جنت کا بھی وعدہ کرتا ہوں. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, مجھ سے سروکار ہے. تم میں سے جو بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر جانا چاہے آزاد ہے, جا سکتا ہے. کیا کہا؟ چلے جاتے, ویلکم کیے جاتے, تاریخ میں ان کا نام لکھا جاتا. اس زمانے میں آسودگی, امان نامے تو پہلے ہی آئے تھے نا, امان نامے تو آئے تھے. ہر ایک کے قبیلے کے لوگ اس لشکر میں موجود تھے. وہ تو چاہتے تھے نکل آئیں, ان کی محبت میں نہیں چاہتے تھے. حتیٰ امام حسین کی دشمنی میں بھی نہیں چاہتے تھے نکل آئیں. یہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ عرب کا ایک اپنا مزاج تھا. جنگوں میں جو یہ کرتے تھے, یہ میرے علاقے کا مثلاً یہ میرے قبیلے کا ہے, یہ کل مارا جائے گا, اور جب اس کا لاشا پڑا ہوگا تو دوسرے قبیلے کے لوگوں کے گھوڑے اس پر دوڑیں گے. میری غیرت برداشت نہیں کرتی. اس لیے بعد میں بھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ بعد میں بھی جو جس قبیلے سے تھا اس کے قبیلے کے لوگ اگرچہ مارنے والوں میں شامل تھے, مگر وہ لاشیں اٹھا کے لے گئے تاکہ کسی اور قبیلے کے
گھوڑوں کی سموں کے نیچے جو ہے یہ پامال نہ ہوں۔ یہ عرب کی غیرت، قبائلی غیرت برداشت نہیں کرتی، صرف بنی ہاشم کے لاشیں رہ گئی تھی۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ امام حسین نے چراغ بجھا دیے، بیعت اٹھا لی اور جنت کا بھی وعدہ کر لیا، کہا چلے جاؤ۔ آگے بڑھ کے کیا کہا؟ مولا وہ بھی کوئی زندگی ہے جو آپ کو چھوڑ کر گزارے؟ کہاں جائیں؟ تاریخ ہے، جتنے غلام آزاد کیے، جتنی کنیزیں آزاد کی، اور کہا تمہیں آزاد کیا رائے خدا میں جاؤ، کہ مولا اس آزادی سے آپ کی غلامی ہمیں زیادہ پسند ہے، وہ آزادی کی زندگی ہمارے لیے اتنی اچھی نہیں ہے جتنی آپ کی غلامی ہمیں عزیز ہے اور پسند ہے۔ عشق اسے کہتے ہیں عزیز ہو، ہم سے تو اپنی خواہشات نہیں چھوڑی جاتی، چھوٹی چھوٹی ذرا ذرا سے غصے ہمیں کنٹرول نہیں کیے جاتے، اپنے معاملات کی اصلاح نہیں کی جاتی۔ دعویٰ ہے حسین ابن علی سے محبت کا، قربان جائیں۔ یہ 2 دن میرے شاید تذکرات میں ہی گزر گئے، اصل موضوع کسی حد تک اس کو صرف ٹچ کیا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں مزید تفصیل سے عرض کروں گا، زندگی رہی بتوفیق الہی۔ آپ دیکھیں، غور کریں، ہمارا مکتب پوری توانائیوں کے ساتھ، بالکل ایسے جیسے قرآن، یہی قرآن جو آپ کو یہاں مسجد میں کہیں نہ کہیں رکھا ہوا نظر آتا ہے، ہر مسجد کے اندر یہ قرآن بوسیدہ دیکھتے ہیں، کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی اس کاغذ کا، کوئی اس کاغذ کا، کوئی رنگین جلد کا، کوئی سادہ، ہم سمجھیں یہ قرآن ہے۔ یہی قرآن ہے، اس میں جو کلام لکھا ہے، اسی کلام سے اللہ کے رسول نے پہلی اسلامی ریاست قائم کی تھی، اسی کلام پہ عمل کر کے سلمان فارسی سے سلمان محمدی بنے تھے، اسی کلام پہ عمل کر کے مالک اشتر نے وہ مقام پایا تھا، اور اسی کلام کو نیزوں پہ بلند کر کے اس ملعون فوج نے فریب دیا تھا علی کے ساتھیوں کو۔ ہم نے تو صرف ہوا دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، بخشنے کے لیے رکھا ہوا ہے، دوسروں کو بخشتے رہتے ہیں، ایک بار کبھی سورہ فاتحہ اپنے آپ کو بھی بخش لیں، کہ کبھی بیٹھ کے اس کے مفہوم کو سمجھ لیں، اس کی تفسیر کو پڑھ لیں کہ سورہ فاتحۃ الکتاب اسے کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کیا؟ وہ اسم ہے کیا؟ یعنی بڑا مشکل ہو گیا، ایسا لگا کہ کوئی مر گیا تو اطلاع ملی تو ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سمجھے کہ ہم نے جیسے حضرات معصومین پہ درود پڑھتے ہیں ایسے ہم نے اس مرحوم پر جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اس کے لیے پڑھا ہے، حالانکہ کسی کی خبر سن کے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو کسی پیغمبر کا یہ نقل کیا ہے کلمہ استرجاع، اس میں انسان یہ کہتا ہے وہ تو مر گیا، وہ تو چلا گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک کہ ہم سب اسی پروردگار عالم کی جانب سے آئے ہیں، اسی کے لیے، اور ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے، اپنی موت کو یاد کرتے ہیں۔ مگر غفلت کا عالم یہ ہے کہ آپ قبرستان میں چلے جائیے، کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے، جھانک جھانک کے شکلیں دیکھ کے آتے ہیں اور پھر بھی ہوش میں نہیں آتے، عبرتیں حاصل نہیں کرتے۔ قرآن موجود ہے، اہل بیت کا ذکر موجود ہے، مگر پھر محکومی کیوں؟ پھر یہ مشکلات کیوں؟ دیکھیے، ایک مشکلات ہیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، وہ مشکلات اجر رکھتی ہیں، ان مشکلات کی پاداش ہے اگر ان مشکلات میں آپ صبر کرتے ہیں، مگر ہم جن مشکلات کا شکار ہیں وہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ترک عمل کی وجہ سے، کیونکہ دین پر جس طرح عمل کرنا چاہیے اس طرح عمل نہیں کرتے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہم نے ترک کر دیا، نتیجتاً مکافات عمل کا شکار ہو گئے۔ ورنہ ان بدبخت ٹولیوں کا، یہ ٹولوں کا جو بنے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے اور فلاں، ان کی اتنی جرأت تھی
کہ یہ کبھی ہماری عبادت گاہوں پر ہماری ملت پہ حملے کر سکیں؟ جہاں تاریخ میں مالک اشتر جیسے موجود ہوں، جہاں مولا ابو الفضل عباس جیسے موجود ہوں، اس قوم کے اندر کبھی کوئی بزدل پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں کربلا کی مائیں موجود ہوں، وہاں مائیں کبھی بزدل بچے پروان نہیں چڑھاتی۔ کربلا کی ماؤں کا تو ششمہا بھی ایک آواز میں اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیتا ہے۔ اس طرح لبیک کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں لبیک یا حسین۔ یہ ہے لبیک یا حسین، عملاً لبیک یا حسین، پریکٹیکلی لبیک یا حسین یہ ہے کہ اگر حسین پکارے، اگر دین کو نصرت چاہیے، اگر دین کو چاہیے اس وقت کہ کوئی اس کی مدد کرے، تو پھر عملاً میدان کے اندر موجود ہوں، نہ کہ دین پامال ہو رہا ہو۔ اللہ اکبر، کتنی قربانیاں دی مظلوم کربلا نے، ماؤں نے کیسی صبر کی منزلیں گزاری ہیں۔ ہم جزیات میں نہیں جاتے مصائب کی، اللہ تاریخ میں مصائب بڑے سخت نقل کیے گئے ہیں، جو حقائق ہیں بڑے سخت ہیں، جو اہل معرفت ہیں ان کے جگر پھٹ جاتے ہیں، وہ بیان نہیں کر سکتے جو جن مصیبتوں سے۔ ہمیں تو معرفت ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں معرفت ہو کہ وہ ہستیاں کون ہیں، تب ہمیں پتہ چلے کہ ان پر کیا گزری۔ ہم تو ابتدائی کچھ منزلیں سنتے ہیں، وہی ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی ہیں، کجا یہ کہ ہم ان کربلا کی مصیبتوں کو جزیات کے ساتھ بس یہی کہیں گے اس منزل پہ خدا ان ظالموں کے عذاب میں اور اضافہ فرمائے کہ جنہوں نے اہل بیت رسول پر اتنے ظلم ڈھائے۔ بڑا سخت تھا وہ وقت جب مقتل میں لاشیں پڑے ہوئے تھے، بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور پھر ایک مرتبہ ان سے کہا گیا کہ آمادہ ہو جائیں۔ میں نے جیسے کل اشارہ کیا تھا مصائب کہ ان منزلوں کی جانب، اب کربلا سے روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے، مگر اب حال یہ ہے کہ بیویوں کو سوار ہونا ہے۔ تو جب سواریاں سامنے آ گئیں اور نگاہیں پڑی، تو ان سواریوں کو دیکھ کے ایک مرتبہ مدینہ یاد آیا کہ جب مدینے میں یہ سواریاں دروازے پہ لائی جا رہی تھیں، یاد ہے نا 28 رجب کی مجلسوں میں آپ نے سنا ہوگا، مدینے سے روانگی کا موقع وقت کیا تھا؟ محلہ بنی ہاشم میں کوئی غیر فرد داخل نہیں، امام حسین ایک بلند مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام انتظامات کو دیکھ رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک دروازے کے پاس ایک مرتبہ ایک سواری لائی گئی جس پہ ہماری موجود تھی، پردہ پڑا ہوا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک جوان آیا، اس نے چادر تانی اور بیت الشرف سے کوئی بیوی نکلی اور وہ سوار ہو گئی۔ میں نے پوچھا کون؟ مجھے بتایا گیا کہ مادر قاسم تھیں، اور یہ قاسم تھے جنہوں نے چادر تانی ہوئی تھی۔ پھر ایک اور سواری لائی گئی، اس پر ہماری موجود تھی، پھر ایک جوان آیا، اس نے چادر تانی، اور پھر ایک بیوی برآمد ہوئی اور وہ سوار ہوئی۔ میں نے پوچھا کون؟ مجھے بتایا گیا کہ عباس سے، اور اب جو بیوی سوار ہوئی ہے یہ علی کی چھوٹی بیٹی تھی ام کلثوم۔ اللہ اکبر کہتے پھر ایک سواری لائی گئی، اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ وہ پہلا والا جوان بھی آیا، یہ بعد والا بھی آیا۔ اکبر نے ایک طرف سے، مولا عباس نے دوسری جانب سے چادر تانی، ایک بیوی سوار ہوئی۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا علی کی بڑی بیٹی سوار ہوئی ہے۔ اور اسی لمحے میں نے دیکھا کہ جب یہ بیوی برآمد ہوئی تو اب تک جو حسین بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کتنی شان سے مدینے میں سوار کروایا تھا، اب جب کربلا میں بے کجاوہ سواریاں لا کے کھڑی کی گئی، ایک مرتبہ شہزادیوں نے مقتل کی جانب دیکھا، ارے یقیناً عباس یاد آئے، علی اکبر یاد آئے، قاسم یاد آئے، شاید پکار کے کہا ہو ارے قاسم کہاں ہو، آؤ سوار کرواؤ، اکبر کہاں ہو، ارے عباس کہاں ہو۔ اللہ اکبر، عجب منظر تھا۔ یہ بھی
بیویاں سوار ہو رہی تھی، نہ یہ کہ کجاوے نہیں ہیں بلکہ بازوؤں پر رسن باندھنے کا کہا گیا، تو کہتے ہیں شہزادی نے روک دیا کہ کوئی نامحرم آگے نہ آئے، خود اپنے ہاتھوں سے بیویوں کے بازو باندھے۔ اللہ اکبر، سب کو ان بے کجاوہ سواریوں پہ سوار کروایا، اور اس کے بعد جب باری آئی سید سجاد کی، سید سجاد کو بھی شہزادی نے سوار کروایا۔ بیمار بھتیجے کو سوار کرانے کے بعد اب مرحلہ تھا شہزادی کے خود سوار ہونے کا۔ اللہ اکبر، جب خود سوار ہونے کی منزل آئی، پھر شہزادی نے نہر فرات کا رخ کیا۔ عباس تیری بہن کو سوار ہونا ہے، ارے مدینے سے بڑی شان سے سوار کرا کے لائے تھے، عباس آؤ اپنی بہن کو سوار کرواؤ۔ اللہ اکبر، نہ جانے شہزادی کس طرح سوار ہوئی ہے، کاروان چلا ہے۔ اب تاریخ میں نہیں ملتا کہ یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ کس نے کہا، انہوں نے چاہا جو اسیر کر کے لے جا رہے تھے، اب اس وقت کے اس دور کے آزاد ترین افراد کو رسن بسا کر کے ظاہراً یہ اسیر کر کے لے جا رہے تھے، یا یہ بیویوں نے خود تقاضا کیا کہ ہمیں آخری بار مقتل سے لے چلو، الوداع کرنا ہے۔ ارے جو ہی کہتے ہیں یہ کاروان مقتل کے قریب آیا، بیویوں کی نگاہیں پڑی، ارے بیویوں نے خود کو سواریوں سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ پھر نالہ و شیون بلند ہوا، واہ اکبرا، واہ قاسمہ، واہ عباسہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ ارے ایک مرتبہ بیوی کی نگاہ پڑی سید سجاد پہ، ارے مولا کو باندھا ہوا تھا۔ ارے ایک مرتبہ جو نگاہ پڑی دیکھا، ارے قریب ہے سید سجاد کی روح پرواز کر جائے، ارے نہ جانے امام وقت کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا۔ ارے باپ کا لاشا، ارے گھوڑوں کی صبح سے پامال پڑا تھا، بنی ہاشم کے لاشیں پڑے تھے، ارے دفنانے کی اجازت نہ تھی، گریا کرتے تھے، تازیانے برستے تھے، معصوم بچوں کے رخساروں پہ تماچے برستے تھے۔ یہ کاروان نہ جانے کس طرح مقتل سے کوفے کی جانب روانہ ہوا۔